في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. سورة الذاريات تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں واقعہ ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس سورت مبارک کا جو عمود ہے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ اس بات قیامت ہے کہ قیامت برحق ہے. اس لیے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انما توعدون لصادق
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، قیامت کا دن ہر حال میں ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دلائل عطا فرمائے تھے۔ دلائل دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کی مذمت بیان کی کہ اتنی باتیں، اتنے دلائل، اتنی آیات دیکھنے سمجھنے کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آتا، تو قتل الخراصون، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ ہلاک و برباد ہوں، یہ جھوٹے قیاس، جھوٹے اندازے کرنے والے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا، یسألون ایان یوم، تو ان کی تحدید کے لیے پھر فرمایا گیا کہ بدبختو، جو قیامت کا دن ہوگا اس دن تو تم آگ میں ڈالے جاؤ گے، یوم ہمارا النار یفتنون، تم کس بات کی جلدی کر رہے ہو؟ تو یہ اس بات قیامت تھی، یہ کافروں کا حال تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مومنین کا حال بیان فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اس کے احکام پہ چلنے والے ہیں، وہ قیامت میں باغوں میں ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہ لے رہے ہوں گے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دنیا کے اندر اچھے عمل کرتے تھے، انہم کانوا قبل ذلک من المحسنین۔ ان اچھے اعمال میں عمل کیا تھا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سا آرام کرتے تھے، ساری راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی، ہر وقت ان کو بس ذکر تھا تو اللہ کا، اور فکر تھی تو اسی کی صفات میں۔ وہ کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، لیٹے ہیں تو ذکر ہے، ہر حال میں ذکر ہے۔ تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود جب وہ سحر کا وقت ہوتا، یعنی رات کا آخری حصہ ہوتا، جس میں اللہ تبارک و تعالی عرش علا سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ رات کا آخری حصہ جو ہے، یعنی آپ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، جو آخری حصہ ہے یہ سب سے بڑی رحمت کا اور دعا کے قبول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے کہ مالک خود بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ اور اس دور میں، اس وقت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ استغفار ہے۔ یہ مومنین کی شان ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ساری رات عبادت کی ہے لیکن پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ مولا کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے معافی مانگ رہی ہے۔ نہیں کہ ان کی رات گناہوں میں گزری ہے اور معافی مانگ رہے، رات تو اللہ کے ذکر میں گزری ہے، لیکن اس کے باوجود وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ وقت سحر میں پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، ما شکرنا کا حق کا شکر کا، ہم تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ روایات میں موجود ہے اور یہ قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا آل داؤد میرا شکر کرو۔ کتنی میں نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی میں نے تم کو بادشاہت عطا فرمائی، میں نے تیرے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، میں نے تیرے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو بھی تابع کر دیا، پھر تجھے سلیمان جیسا بیٹا دیا، اس کو بھی میں نے بادشاہ بنایا، فہم دیا، اور پھر انس و جن کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ تو اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا آل داؤد تم زیادہ سے زیادہ میرا شکر کرو۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ بھی قرآن میں وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری
نافرمانی کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میں ایسا عذاب دیتا ہوں جو کوئی نہیں دے سکتا، پھر میں ایسی مار دیتا ہوں جو کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ شکر کرو، اور ساتھ یہ بھی میرے محترم میرے بزرگوں معنی سمجھ لو، شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ زبان سے کہتا رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کے صفات پہ ایمان ہو۔ جو بندہ کافر ہے وہ شاکر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رستہ دکھلا دیا ہے، اب کچھ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ ہیں جو نافرمان رہے۔ تو یاد رکھو پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی ذات و صفات کو سمجھو۔ اگر ایک بندے پر اللہ پہ صحیح ایمان نہیں ہے تو نافرمان ہے، وہ کافر ہے، وہ شاکر نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جب اللہ ایمان نصیب کر دے تو پھر شکر کا معنی کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تجھ کو دی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں۔ اللہ نے تمہیں آنکھوں کی نعمت دی ہے، آنکھوں سے کعبہ دیکھو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، آنکھوں سے حدیث دیکھو، آنکھوں سے اپنے والدین کے چہروں پہ نظر ڈالو۔ اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم غیر محرم عورتوں کے حسن کو دیکھو، جمال کو دیکھو۔ تو اب جب تم نے آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تو یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ جب پاؤں اللہ کے راستے میں چلے یہ پاؤں کا شکر ہے۔ جب ہاتھ سے تم نے کتاب پکڑی، قرآن پکڑا، ہدایت پکڑی، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ تو یہ معنی ہے شکر کا، یہ معنی۔ اب آخری درجہ پھر یہ ہے کہ جب تیرے دل میں بھی شکر ہے، تیرے اعضاء میں بھی شکر ہے، اب جو نعمت اللہ عطا فرمائے اس پہ زبان سے بھی کہہ دو الحمدللہ۔ اگر پانی پیو تو الحمدللہ، اگر کھانا کھائیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانا۔ اسی طرح اللہ جو بھی نعمت عطا فرمائے الحمدللہ، تو یہ معنی ہے شکر کا۔ اللہ نے فرمایا آل داؤد میرا شکر کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو بلا کے اوقات تقسیم کر دیے، آپ نے بیٹے بیٹیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں سب کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو صبح سے جب سورج نکلے گا اس کے بعد میرے خاندان کا ایک بندہ 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف نفلی کی نیت کر کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ اب جب گھنٹہ ختم ہو تو پھر دوسرا آ جائے، پھر تیسرا، تاکہ دن کے 24 گھنٹوں میں، دن رات میں کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہ ہو جس میں آل داؤد کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں نہ ہو۔ تو اس طرح وہ شکر پہ لگے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اس کے بعد کہنے لگے میرا مولا تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا شکر کروں، یہ زبان شکر کرنے والی بھی تو نے دی ہے، یہ توفیق شکر بھی تو نے دی ہے، یہ قرآن پڑھنا، کتاب پڑھنے کی سہولت اور نعمت بھی آپ نے دی ہے۔ مولا یہ جو سب کچھ جب تیرا ہے تو میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا داؤد آج تمہیں سمجھ آیا ہے، آج تو نے صحیح شکر ادا کیا ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے کہ مالک ہم تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، ایک سانس جو چل رہی ہے اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ جو ہسپتالوں کے اندر
وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں، لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو ماسک لگا دیتے ہیں، گیس سلنڈر لگا دیتے ہیں، مصنوعی ہوا دیتے ہیں، وہ سستے سے سستا بھی اگر ہو نا جی تو 24 گھنٹے میں 8-10 ہزار روپیہ اس کا یعنی چارج کرتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کتنے عرصے سے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ نے کتنا اللہ کو پیسہ دیا ہے؟ اگر یعنی 24 گھنٹے میں 8,000 لگتا ہے، ہم تو 24 سال اور 50 سال اور 60 سال سے سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، تم نے کتنا شکر ادا کیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو سانس آتی ہے، جو نفس آتا ہے، ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ توفیق شکر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جس کو توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میری نعمتوں پہ شکر کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، اس سحر میں استغفار کرنے والے ہیں، جن کے مال کے اندر مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور ساری نعمتیں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا میرے بندے غور کر وفی الارض آیات للموقنین، میں نے زمین میں تیرے لیے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ زمین کا پیدا کرنا دیکھ لے، زمین کا طول و عرض دیکھ لے، پھر زمین میں میں نے تیرے لیے چشمے رکھے ہیں، زمین میں تیرے لیے میں نے نہریں بنائی ہیں، زمین میں میں نے تیرے لیے دریا جاری کر دیے ہیں، زمین میں تیرے لیے معدنیات سونا چاندی پیتل پتھر ڈائمنڈ یاقوت جواہر رکھے ہیں، اور زمین میں میں نے پھر تیرے لیے کھیتیاں اگائی ہیں، پھل اگائے ہیں، درخت کھڑے کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ جو خدا یہ ساری نعمتیں بنانے پہ، دینے پہ، پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر زمین پہ دیکھنے کا بھی تیرے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے اندر غور کر دے کہ تجھے کس نے بنایا ہے، کس نے تیری آنکھیں بنائی ہیں، کس نے تمہیں دماغ دیا ہے، کس نے چلنے کے لیے تمہیں پاؤں دیے ہیں، کس نے پکڑنے کے لیے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، کس نے کھانے کے لیے تمہیں منہ دیا ہے، کس نے سونگھنے کے لیے تمہیں ناک دی ہے۔ یاد رکھو اگر یہ لوہے کے ہاتھ بھی ہو تو جتنا ہم استعمال کرتے ہیں مدتوں کے ٹوٹ گئے ہوتے، لیکن اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے، 100 سال بھی عمر ہو جائے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی کام کر رہے ہیں اگر بیماری کوئی نہ آئے۔ ایک کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک عرب نے شادی کی ہے ماشاءاللہ، دولہے کی عمر جو ہے 107 سال ہے اور دلہن کی عمر 70 سال ہے ماشاءاللہ، اور دلہن کا ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ، شادی پہ ہم خوش بھی ہیں اور راضی بھی ہیں، اور ان کے سارے خاندان نے شرکت کر کے ان کی شادی کی ہے۔ تو اب دیکھیں 107 سال گزر گئے، ہر چیز کام کر رہی ہے۔ دیکھو نا اگر اعضاء کام نہ کریں پاگل تو نہیں ہو گیا نا کہ ایک اور دروازے پہ گائے باندھ دے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر صحت عافیت اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں اعضاء دیے ہیں یہ آپ دیکھیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں، اگر لوہے کے پاؤں بھی ہوتے تو گھس جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، نحن خلقناکم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تیرے جوڑوں کو ایسا مضبوط باندھا ہے کہ لوہا ٹوٹ جاتا ہے پر تیرے جوڑ نہیں ٹوٹتے، وہ کام کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کے جوڑ دیکھ لیں، پاؤں کے جوڑ دیکھ، اور جب کسی جوڑ میں ذرا سا انفیکشن آتا ہے، ذرا سی اس کے اندر کجی آتی ہے تو دردیں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیرے جوڑوں میں جب گریس کم ہونے لگتی ہے تو جوڑ سے ٹکر کھاتا ہے تو درد شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے اندر دیکھو، غور کرو، تمہیں اپنے نفس پہ بھی غور کرنے کی فرصت۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اس کے بعد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
میرے بندے تیرے رزق کے فیصلے تو آسمانوں میں ہوتے ہیں اور تو زمین پہ ٹکریں مار رہا ہے، تیرے فیصلے تو ہو چکے ہیں، کتنا کس کو رزق ملنا ہے تیرے ذمے کوشش ہے، باقی نصیب فیصلے اللہ کے ہیں۔ اس لیے ہم تورات کے اندر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم کھیل کود میں اور سینماؤں اور فلموں میں وقت نہ گزارو، وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرے رزق کو تقسیم کر کے لکھ دیا ہے، بلا وجہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کام کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، یہ اس کی مرضی ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک دولت میں کھیلتا ہے، ایک بھوکا مر رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، مالک ہے نا جی وہ جو اور یاد رکھیں وہ ظلم کسی پہ نہیں کرتے، اگر کسی کو غنی بنایا ہے تو حکمت ہے، اور کسی کو فقیر بنایا ہے تو حکمت ہے، اگر کسی کو حسن و جمال دیا ہے تو حکمت ہے، اور کسی کو کبھی شکل بنایا ہے تو حکمت ہے، کسی کو گورا چٹا بنا دیا حکمت ہے، کسی کو کالا بنا دیا حکمت ہے، کسی کو لمبا تڑنگا بنا دیا حکمت ہے، کسی کو چھوٹے قد کا بنا دیا، اس کی حکمتیں ہیں۔ اب بعض ملک دیکھیں ماشاءاللہ سب 6 فٹ کے قد ہوتے ہیں، اور ہمارے انڈونیشیا کے بھائی دیکھیں سارے چھوٹے چھوٹے، ان کے بچے ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی گڑیا ہو، چھوٹے چھوٹے سے بچے، کیونکہ جب ماں باپ ہی اتنے ہیں تو بچہ کتنا بڑا پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ سے یا اللہ عالم کسی اور بزرگ سے، ایک کافر نے سوال پوچھا، اس نے سوال لکھا کہ ہم جتنی یورپین اقوام ہیں، انگریز ہیں، یورپین ہیں، ڈچ ہیں، نارویجین ہیں، یہ جتنے میکسیکن ہیں اور قومیں ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں ہماری ساری قومیں 6 فٹ کے قد ہیں اور لمبے ہیں اور خوبصورت ہیں، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی 5 فٹ، کوئی 4 فٹ، کوئی 3 فٹ، کوئی 2.5 فٹ، کوئی چھوٹا قد، کوئی درمیانہ، کوئی تھوڑا سا اونچا، اور یہ کیا تمہارے تو ایک حالت ہی نہیں ہے، لیکن ہم سب ایک شکل میں ہیں، ایک قد میں۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اگر 1000 گدھے کو لائن میں کھڑا کرو تو سب برابر ہوں گے، لیکن گھوڑے کبھی برابر نہیں ہوتے، اعلیٰ نسل میں ضرور فرق۔ اگر 1000 گدھا بھی کھڑا کر تو سب کا قد بھی برابر ہوگا، سب کی ہائٹ بھی برابر ہوگی، رنگ بھی برابر۔ اگر 1000 گھوڑا کھڑا کرو تو کوئی اونچا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی لٹل ہارس ہوگا، کوئی بڑا ہارس ہوگا، کوئی کمید ہوگا، کوئی ابلک ہوگا، کوئی سفید ہوگا، وہ اپنے اپنا رنگ ہے۔ تو جو اعلیٰ نسلیں ہوتی ہیں ان میں تو فرق ہوتا ہے، تم تو ہو ہی گدھے، تو ایک جیسے نہ ہو تو کیا ہو۔ تو بہرحال یہ تو ایک الزامی جواب ہے نا جی، آج تو گدھے سوار ہیں نا، انہوں نے تو مسلمانوں سے چن چن کے بدلہ لیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو، فلسطین والوں کا بڑا برا حال ہے، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ رحم فرما۔ مسلمانوں کعبے میں بیٹھے ہو، کہہ دینا بڑا آسان ہے، جب مائیں اپنے پھول جیسے بچوں کی لاشیں اٹھا کے چلتی، کبھی غور کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی شان ہے، خوبصورت لوگ ہیں، ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، اللہ نے جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، خوبصورت ہے پھولوں کی طرح۔ یعنی بعض اوقات وہ اپنے بچوں کے 5 سال 4 سال کا بچہ ہے، زخمی ہے، لاش ہے، اس پر 7 پھول رکھے، وہ بھی ایک پھول معلوم ہوتا، اور میں ہاتھ پہ اٹھا پہ کھڑی ہے۔ ان کے لاشوں پہ روتے روتے اب ان کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ یہ بیٹھے ہو، مزے سے کھانے کھا رہے ہو، مزے سے جناب تم برگر اڑا رہے ہو، کشمیریوں سے پوچھو جن کی نوجوان کنواری لڑکیوں کو کافر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے زنا ہوتا۔ مزے کرو، کھاؤ پیو، تمہیں کیا ہے، تمہارا کام تو کھانا پینا ہے نا، کسی طور تو
موقع مل گیا بس تم اسی چکر میں ہو جی، 11ویں شریف اور کل شریف اور ختم شریف اور کندھانے شریف اور عرس شریف اور فلاں۔ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو عرس منانا سکھا دیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو میرا بھائی، چھوڑو مولویوں کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ نے تمہیں عقل تو دیا ہے نا، آخر غور کرو۔ اگر یہی صرف 11ویں شریف اور میلاد شریف اور کل شریف اور اسقاط شریف اور صدقہ شریف اور ختم شریف اور جناب قرآن خوانی شریف اور رجبی شریف اور امام جعفر کے کونڈے پکانے ہیں، اسی لیے پیغمبر آئے، اگر اسی لیے آتے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ کو تو شہید نہ کرواتے۔ پھر بلال کو تو مار نہ کھانی پڑتی نا، کہا جاتا بابا ٹھیک ہے تم 11ویں منایا کرو ہم نہیں منائیں گے، لڑائی کیا تھی؟ آخر غور کرو وجہ کیا تھی، آخر کیا بات تھی جس کی کفر پہ چوٹ پڑتی تھی اور وہ بلبلا اٹھتے تھے۔ آج کفار نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، صومال ہے، افریقہ ہے، آسیہ ہے، جہاں مسلمان ہے وہاں ان پہ قہر اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں، کم سے کم تمہارے بس میں اور کچھ نہیں، میرے بس میں بھی کچھ نہیں۔ ہم طالب العلم لوگ ہیں، ہماری کیا طاقت، کیا قوت، کیا آواز، کون ہماری سنے گا؟ کیا پدی کا شوربہ، کون اس جہان میں ہماری آواز سنتا ہے؟ صرف اتنا کر لیا کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، جب طواف کرو یا رات کو تہجد پڑھنے کا موقع مل جائے اس وقت اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کر دیا کرو، بس کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے بس میں ہے اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، عزت دی ہے، شان دی ہے، وہ ان کے اثر میں ہیں اور ان کے پیادے ہیں، وہ جہاں چاہیں شطرنج کی بساط پہ رکھ دیں اور جب چاہیں اڑا دیں۔ اور ہمارے جیسے لوگ جو ہے ماں سوا رونے کے کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ کے آگے رویا کریں، تہجد میں دعا کر لیا کریں، موقع ملے طواف میں دعا کر لیا کریں، ملتزم پہ دعا کر لیا کریں، مدینہ پاک حاضری ہو تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اللہ کے آگے رو لیا کریں کہ مولا ہم واقعی گناہگار ہیں، واقعی ہم بد کردار ہیں، واقعی ہم تیرے نام کو بدنام کرنے والوں میں ہیں، لیکن تیری مخلوق تو ہیں، اب رحم فرما۔ اب تو ہمارے بھائیوں سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ان کے ہاتھ شل ہو گئے، کتنے جنازے، کتنے جنازوں کو کندھا دیں، کتنی قبریں کھودیں، یعنی موت کا رقص ہو رہا، ابلیس رقص ابلیس ہے، اور ساری موت اور دہشت گردی اور شدت پسندی اور سارے الزام صرف کلمہ پڑھنے والے، اور دنیا کا کافر جو مرضی آئے کرے، وہ اگر 80 لاکھ آدمی کو مار ڈالیں تو ان کو نام کوئی نہیں لیتا ہے، وہ اگر یہودیوں پہ ظلم کے اس طرح پہاڑ توڑیں کہ یہودیوں کو قتل کرتے 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 ہٹلر اور نازی جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا جی اب کتنے ہم قتل کریں، انہوں نے کہا اچھا ان کو کمروں میں بند کر کے گیس چھوڑ دو، انہوں نے اس طرح یعنی تباہی کی ہے کہ لاکھوں یہودی تہہ تیز کیے گئے۔ اچھا پھر ان کو گیس کے ذریعے پگھلا کے بھی ضائع نہیں، کہا نہیں ہماری کھیتوں کو لگا دو پانی بنا کے تاکہ ہماری کھیتیاں زیادہ اگیں گی، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہر جگہ
بس مسلمان مسلمان مسلمان. اور ہمارے بعض نوجوان بھی پاگل ہیں، وہ انہیں جذبات میں آگے جہاد اور فساد کا فرق بھی نہیں کرتے، وہ بھی کافروں سے لڑنے کے بجائے اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اپنی طاقت کو یوں ضائع کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی وجہ ہوتی ہے نا میرا بھائی، دیکھو نا، ایک تسبیح ہے، ایک اصول ہے، مثال کے طور پر یہ تسبیح ہے، اگر اس کا دھاگا توڑ دو تو دانا دانا بکھر جائے گا. یہ تو تب ہے نا جب دانے پروئے ہوئے ہیں تو تب جاگے ہیں. مسلمان تو تب ہو نا جب امیر المومنین کی قیادت ہو، اسلامی بادشاہ ہو، اس کا حکم ہو، فرما برداری ہو، اطاعت ہو. اب دیکھو نا یہاں کیوں امن ہے؟ دعا کرو اللہ حرمین کے امن کو قیامت تک قائم رکھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قوم اپنے بادشاہ کا، قانون کا احترام کرتی، اور بادشاہ بھی اپنے رعایا سے محبت کرتا ہے. مجھے کسی مسئلے میں ضرورت تھی، آج صبح مجھے ایک آدمی نے نمبر دیا، انہوں نے کہا جی یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ ٹیلی فون بھی لائیں، خود بات کریں. بات یعنی ایک عام آدمی کا ٹیلی فون بادشاہ سنتا ہے، ہمارا تو تھانے دار نہیں سنتا نا، ہمارا تو تھانے دار بھی نہیں سنتا جناب. ہاں یہ الگ بات ہے 5-10 لاکھ روپے دے دو تو سن لے. بادشاہ خادم الحرمین ٹیلی فون اٹھاؤ، راسن خود اٹھائیں گے ٹیلی فون، ہاں بھائی بات کرو، لیکن شرط ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے، ٹائم نہیں ہے. اچھا اگر بادشاہ مصروف ہے تو فوراً وہ ٹیلی فون ٹیپ ہو جائے گا، آپ وہاں اپنے ٹیلی فون کا نمبر چھوڑ دیں، آپ کو 24 گھنٹے میں جواب ملے گا کہ آپ کے مسئلے کا ہم نے کیا حل کیا. ایسے نہیں امن. اسی لیے دعا کیا کرو، یہ مسلمانوں کا ایک آخری سہارا ہے. اللہ حرمین کو قیامت تک قائم رکھے، دائم رکھے، امن والا رکھے، اور ہر شر سے محفوظ رکھے. پھر بھی ہمیں اگر کہیں ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو ان لوگوں سے آتی ہے. جب مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا دل دھڑکتا ہے. باقی تو اعلان ہوتے ہیں نا صرف دکھانے کے لیے، یہ ہو گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. اور اگر ہوگا اس وقت ہوگا جب مردہ مر جائے گا، پھر کفن آ جائے گا. تو اس لیے اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم. دعا کرنے کے اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے. یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمعون. میرا مولا تیرے شان کن فیکون کے خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرما. یا اللہ تادم حیات کسی صدقہ، کسی خیرات، کسی دوسرے کی جیب پہ نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہ ہو. یا اللہ اتنا عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آ سکتی ہے. فرمایا وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں، وما توعدون، اور جو کچھ تمہیں وعدہ کیا گیا اس سب کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ میرے رب نے خود قسم کھائی اپنی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی قسم ہے، ظالموں قیامت کا دن حق ہے. قیامت ہوگی، حساب ہوگا، جزا ہوگی، حشر ہوگا، سارا معاملہ ہوگا. یہ ایسے حق سچ ہے جس طرح تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے، جیسے تجھے اس میں شک نہیں، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. اللہ ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دے کہ اللہ نے قسم کھائی لیکن پھر بھی بدبخت نہیں مانتے ہیں.
ایسی بھی قومیں ہیں خدا کی قسم پہ بھی یقین. اب آیا قصہ ابراہیم, تو اب سمجھو کہ اس قصے کا کیا تعلق ہے قیامت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جیسے ہم بڑھاپے میں 90 سال کے بعد بھی اولاد دینے پہ قادر ہیں, اس اولاد کو پھر مارنے پہ بھی قادر ہیں, تو پھر دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں. اور بتلا رہے ہیں جیسے کسی کو علم غیب نہیں ہوتا, ایسے ابراہیم میرا خلیل ہے, پیغمبر ہے, شان والا ہے اور پیغمبروں کا باپ ہے, لیکن اس کو بھی علم غیب نہیں ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اور اشارہ ہو رہا ہے میرا مدنی, کیا آپ کو خبر ہے ابراہیم کے مہمانوں کا کیا قصہ ہے؟ یعنی آپ کو بھی خبر نہیں, جب تک ہم نے خبر نہیں دی ہے تو معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ بھی عالم الغیب نہیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. اگر گھر میں مہمان نہ ہوتا تھا تو گھر سے نکل جاتے تھے, باہر پھرتے رہتے, کوئی مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں گے. اگر مہمان نہ ہو تو ابراہیم کبھی اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے, قبول نہیں فرماتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کو مہمانوں کا بڑا شوق ہے تو دیکھو ہم بھی مہمان بھیجتے ہیں, ذرا ہمارے مہمانوں کو بھی پہچانو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. مکرمین مانا عزت والے, عظمت والے, شان والے. اللہ کے فرشتے سارے شان والے ہیں. اللہ فرماتے عباد مکرمون, اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے شان والے ہیں. اور ایسے فرما بردار بندے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, وہی کرتے ہیں جو ہم ان کو حکم دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرے اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. صبح دن رات میری تسبیح کرتے ہیں, کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں. آسمانوں میں ہیں, کوئی رکوع میں کھڑا ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سجود میں ہے, اور زبان پہ تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب جناب ابراہیم کے پاس جب فرشتے دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب داخل ہوئے سلام کیا. چونکہ ایمان والوں کا تحیہ سلام ہوتا ہے, یاد رکھو تحیتہم یوم یلقونہ سلام. مومن کا تحیہ دنیا میں بھی سلام ہے, اور مرنے کے بعد بھی سلام ہے, اور جنت کے بعد بھی سلام ہے. یاد رکھو سلام کا معنی سلامتی بھی ہے, اور سلام کا معنی میرے اللہ کا نام بھی ہے. السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. اور یہی تحیہ اسلامی ہے کہ جب ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر قبرستان سے بھی گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. اور قیامت میں بھی جب مومن ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم. اور فرشتے جب مومنوں کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایمان والو تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, کیا تمہیں اللہ نے بہتر حویلی عطا فرمائی ہے. تمہارے صبر کا کتنا میٹھا پھل خدا نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھو فرشتے بھی سلام کہیں گے, مومن بھی سلام کہیں گے. اور سب سے بڑی رحمت والا دن وہ ہوگا جب بندے پہ خود خدا سلام کہے گا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. اب جناب آپ نے فرمایا قال سلام قوم منکرون. یاد رکھو یا تو دل میں کہا کہ قوم ایسی ہے جو میرے جاننے والے نہیں لگتے, کوئی باہر کے مہمان ہیں, یا بعض علماء کہتے ہیں ان سے کہا کہ سلام ان بھی سلام ہو, لیکن آپ کون ہیں, مجھے میں نے آپ کو پہلے تو نہیں دیکھا ہے.
اور اس کے بعد فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، خفیہ طریقے سے اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد اپنے مال میں سے، یاد رکھو سمین کا معنی موٹا تر و تازہ بھی ہے، اور سمین کا معنی عرب کے اندر یہ بھی ہے یعنی قیمتی مال، اچھے سے اچھا بچڑا جو تھا، کیونکہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ، وہ بنا ہوا بچڑا اٹھا کے لے آئے۔ یہاں سے آداب مہمانی معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھا نہ کریں کہ کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، نہیں بس جو ہے جا کے لے آؤ پیش کرو۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا، السلام علیکم جناب آپ ہمارا کھانا کب کھائیں گے، کب کھائیں گے، ابھی نہیں۔ اچھا جو چائے بھی پی لیں، اچھا آپ شاید اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی کا تو ٹائم ہو رہا ہے، چلو ٹائم ہو تو چائے پی لیں۔ یہ مہمانی نہیں ہوتی، یہ منافقت ہوتی ہے، ایک کوئی مہمانی شہمانی نہیں، یہ تو منافقت ہے۔ مہمان کا من آ گیا بس آ گیا، جو ہے پیش کرو۔ اس لیے فقربہ الیہم، اپنا اچھے سے اچھا سب، اور اس کے بعد جب ان کے قریب آ کے طعام رکھا، یہ بھی آداب مہمانی ہے کہ مہمان کو تکلیف نہ کرنی پڑے، بلکہ تم کھانا لے کے ان کے سامنے پیش کر دو۔ اب وہ بیٹھے، فرمایا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب حضرت ابراہیم ڈر گئے، بتنی دشمن ہے، کھانا جو نہیں کھا رہے۔ آدمی کسی کے گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے وہ تو پھر دشمن ہوگا۔ فاوجس منهم خیفۃ، پھر دل کے اندر خوف محسوس ہوا کہ خدا جانے کیا بات ہے، یہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا قالوا لا تخف ابراہیم، کوئی ڈر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وبشروه بغلام علیم، ہم تمہیں اللہ کی طرف سے مبارک دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اللہ تمہیں لڑکا دے گا، لڑکا بھی علم والا، شان والا لڑکا دے گا۔ یہاں لفظ غلام علیم، اور ایک دفعہ جو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے غلام حلیم، علم والا، تو جب علم بھی ہو حلم بھی ہو تو باقی کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ اس لیے فرمایا بشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرۃ، آپ کی بیوی جو سن رہی تھی تو چیخ ماری، فسکت فی وجہہا، تھپڑ نہیں، یہ عورتوں کی عادت ہے نا، ہائے کیا ہو گیا، فسکت فی وجہہا وقالت عجوز عقیم، اس نے اپنے چہرے پہ مارا اور کہا کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور سانڈ بھی ہوں، مجھے تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اب تم آئے ہو جناب 99 سال کی عمر میں اولاد کی مبارکباد دینے کے لیے، عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے دوسری جگہ اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کیا میں بچہ جنوں گی؟ میں بوڑھی ہو گئی اور میرا خامن تو دیکھو وہ مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہو گیا، تو اب ہمیں بچہ ہوگا۔ اللہ کے فرشتوں نے کوئی بات نہیں کہا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا بی بی ناراض کیوں ہوتی ہو، کیا اللہ کی قدرت پہ تمہیں بھی کوئی شک ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تم پہ رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اللہ جب فیصلہ کرنا چاہے مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور مردہ رحم کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور مردہ مرد کو بھی جوان کر دیتے ہیں۔ وہ جب دینا چاہیں نوازنا چاہیں تو ان کے آگے کیا دیر ہے۔ یہاں بھی ان نے قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے آپ کے رب کا حکم ہے، وہ علم والے بھی ہیں، وہ حکمت والے بھی ہیں۔ اب جب ذرا سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ بھئی اگر بچے کی خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یہ ساری جماعت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، یعنی ما شانکم، اللہ کے فرشتوں کیوں آئے ہو؟ اگر خوشخبری دینی ہو، بی بی مریم کے لیے ایک فرشتہ آیا تھا، میرے لیے پھر اتنے فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اصل وجہ یہ ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم قوم ہے، جو گناہگار ہیں، جو فعل لواط میں مبتلا ہیں، جو فاسق فاجر کافر قوم ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان پہ پتھر برسائیں،
اور حجارتن وہ بارش کے اولے نہیں ہوں گے، وہ برسات کے اولے گولے نہیں، بلکہ پتھر مٹی کے پکے ہوئے جہنم میں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مصومۃ عند ربک، اللہ کی طرف سے ہر پتھر پہ نشانی لگی ہوئی ہے، نام لکھا ہوا ہے. فلاں کے لیے ہے للمسرفین، جو حد سے نکلنے والے ہیں. آگے آتا ہے ایک جگہ حضرت ابراہیم نے عرض فرمایا کہ وہاں تو لوط کا گھرانہ بھی ہے، لوط علیہ السلام کا گھر بھی ہے. قال فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ہم نے نکالا ان کو جو ایمان والے تھے. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور اس پوری قوم میں نہیں پایا ہم نے مگر ایک مسلمان گھرانہ، باقی سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو بچا دیا. یہ خلاصہ ہے، ورنہ تفصیل تو اور ہے نا کہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور ہم نے قوم لوط کو اوندا کر کے، ہلاک کر کے، برباد کر کے ہم نے نشانی بنا دیا ہے کہ وہ جگہ، وہ پانی، وہ پتھر بھی عبرت ہیں لوگوں کے لیے کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. بھائی پہلے طواف کے 3 چکروں میں، جب عمرے کا طواف ہو 3 چکروں میں کندھا بھی ننگا کریں اور رمل بھی کریں، یہ سنت ہے. اگر کوئی نہیں کر سکا جرمانہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، کپڑے پہن لیے اور 7 گھنٹے کے بعد حلق کرایا ہے تو دم ادا کرے. دھکا دے کر بوسہ لینا بالکل ناجائز ہے. کعبے کے غلاف کا بوسہ لینا بھی ناجائز ہے. کفن کا زمزم سے دھونا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک رواج ہے. زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. اور آپ نے اگر 8.5 گھنٹے کے بعد کپڑے پہن لیے اور بعد میں دم کرایا ہے تو آپ پر دم پڑ گئی، چونکہ آپ نے 8.5 گھنٹے تک سر نہیں مڈایا تو آپ پر دم ہے. دم کا معنی ایک بکری حدود حرم مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ. اگر پیسے نہیں ہیں جب ملک جاؤ کسی کو بھیج دو، لیکن اس بندے کو بھیجنا جو واقعی بکری لے کے ذبح کرے. والدین کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، جو مرضی آئے کرو. بیوی نہ آئی ہو تو بیوی کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. وہ زندہ ہے، موجود ہے، اللہ اس کو حاضر کرے. میری والدہ فوت ہو گئی ہے، خواب میں ملی ہے، اچھی بات ہے. طائف میں جاتے ہیں تو طائف میقات ہے، واپسی پہ احرام ضروری ہے. ایک بکری لیں قربان، یہاں باقاعدہ منڈی ہے، وہاں جا کے بکری لیں، ذبح کریں، وہاں غریب کھڑے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا تقسیم ہو جاتی ہے. جنازے میں بڑے چھوٹے کا پتہ نہیں لگتا، نہ لگے. وہ دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا و صغیرنا و کبیرنا، سب کا ذکر ہے. اگر ہمارے پاس بال کاٹنے کی مشین ہے، عمرہ کرنے کے بعد ہم ہوٹل پہ چلے گئے، ایک دوسرے کے سر پہ مشین پھیر دی، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. ضروری تو نہیں نا کہ نہیں پھیرے، کوئی پھیرے، خود پھیرو، کوئی اور پھیرے. انڈیا اب کب آئیں گے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا. ارادہ تو میرا بھی تھا لیکن بس اللہ کی مرضی. میری والدہ کو جب میں صفا مروہ دوڑا رہا تھا ویل چیئر پہ تو وہ اونگا آ رہی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو تم نے دیکھا ہے.
کیا یہ حکم صرف مردوں کے لیے؟ عورتوں سب کے لیے ہے، لیکن عورتوں کے لیے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مرد کی مسجد میں۔ تو فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب مرد کی صف اول میں افضل ہے، عورت کی صف آخر میں افضل ہے، فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور اسی طرح جو رکوع کا معاملہ ہے، اس حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا عورت اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زیادہ سے زیادہ زمین سے مل کے سجدہ کرے، وہ جتنا بدن کو چھپائے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ وہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ مدرسے میں قرآن یاد کر رہے ہیں، وہی اذان کے بعد ہم جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرم میں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، جب باقی نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ہم 3 بھائی ہیں، تینوں بے اولاد ہیں، اللہ سب کو با اولاد کرے، لیکن علاج بھی کراؤ اور پھر دعا بھی کرو۔ شریعت کا حکم یہی ہے، اعقل و توکل، کہ اونٹ کے گھٹنے بھی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل بھی کرو۔ پہلے تم علاج تو کراؤ نا، کہ آخر کیا بات ہے، کوئی کمی تو ہے نا کہ تینوں بھائیوں کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو آج کل تو بڑا میڈیکل ایڈوانس ہے، وہ فوراً چیک کر لیتے ہیں کہ کون سے جراثیم ہیں جو آپ میں نہیں ہیں، اور اس کے پیدا کرنے کا حل کیا ہے، یعنی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے تو پھر زمزم پہ زور لگاؤ۔ ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کے بارے میں، اس کو کینسر تھا، کینسر جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حرم میں آ گیا اور اسی نیت سے آیا عمرے کے لیے، اور اس نے باقاعدہ یہاں اللہ عالم 21 دن لگائے، اور صبح و شام ہر نماز کے بعد زمزم پیتا رہا، ڈالتا رہا، اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے، میری اس بیماری کو دور کر دے۔ 21 دن کے بعد اس کا وزن بڑھنا ٹھیک ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ واپس گیا، میڈیکل چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو یقین کی بات ہے، ہم اسپرو کی گولی بھی کھاتے ہیں، ساتھ زمزم بھی پیتے ہیں۔ نہ زمزم پہ ایمان ہے نہ پیناڈال پہ ایمان ہے، یعنی متذبذب ہے، منافق ادھر لٹکے ہوئے ہیں ادھر بھی جھٹکے ہوئے ہیں، فائدہ کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ دعا کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ فرمایا ذنوبی، میں گناہوں کی بیماری ہے۔ بماذا تشتہی، فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کی خواہش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے طبیب بھیج دوں آ کر آپ کو دیکھے، تو فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا طبیب نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا، طبیب نے کہا افعل ما اشاء، میری مرضی جو چاہوں میں کروں، یعنی طبیب تو خدا ہے نا شفا دینے والا، اس نے کہا جو میری مرضی ہے میں کروں۔ انہوں نے فرمایا پیسے بھیج دوں کچھ آپ کے لیے؟ فرمایا زندگی میں بھیجے نہیں، مرنے کے بعد میرے کس کام کے؟ انہوں نے کہا آپ کی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ آپ کے بعد لاوارث ہو جائیں گی، وہ پیسے ان کے کام آ جائیں گے۔ فرمایا ان کو تو میں نے صورت واقعہ یاد کروا دی ہے، اور حضور نے فرمایا جو آدمی صورت واقعہ پڑھتا ہے رات دن میں، اس کو اللہ کبھی بھوکھا نہیں رکھے گا۔ تو مجھے میری بیٹی ہوں، وہ کیا ضرورت ہے تمہارے پیسے کی؟ یہ یقین ہے، جب یہ پیدا کر لو گے اسی زمزم میں تیری ہر بیماری کی شفا ہے۔ عصر کی نماز میں امام کے پیچھے صفوں کا تسلسل نہیں ہوتا، امام کے پیچھے صفیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صفیں نہیں ہوتی، اب 3-4 صفوں کے بعد فاصلہ ہوتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں اور امام سے بھی صفیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد صفوں میں فاصلہ ہے۔ سمجھا کرو نا، ایک ہے امام سے تسلسل نہ رہے،
ایک ہے صفوں میں تسلسل نہ رہے، تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر طواف میں جنازے کا اعلان ہو جائے تو ہماری مرضی ہے، طواف کرتے رہو، نہ پڑھو جنازہ، یا روک کے پڑھ لو پھر طواف شروع کر دو۔ روح سے سوال کرتے ہیں، روح سے سوال نہیں، روح جسد سے تعلق رکھتی ہے، سوال قبر میں ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے جسد کے ساتھ۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی تو ہر جگہ آ رہی ہے نا، روح علیین میں ہو لیکن تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر تعلق نہ ہو تو سوال کیسا؟ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ مردے کو کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اب تم سو جاؤ جیسے دولہے سوتے ہیں۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ بدعتی ہے، فوت ہو گیا، آپ جائیں، یہ تھوڑا رشتہ داری چھوڑ دیں، رشتہ داری کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں، آئیں جائیں، دعوت، کھانا پینا، اور پھر ہدایت بھی کرتے رہیں۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کرنے کے بعد صفا نہیں دوڑا، بال کٹوا لیے، دم پڑ گئی۔ میری پھپھی نے پہلے صفا مروا دوڑا، بعد میں بال کٹائے، پھر طواف کیا، وہ عمرہ ہی نہیں ہوا۔ جب طواف نہیں کیا تو صفا کیسی؟ صفا تو طواف کے بعد ہوگی نا، جب طواف ہی نہ ہو تو صفا کرنے کا فائدہ ہی کوئی، دوبارہ عمرہ کرو۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ کیا، اللہ ثواب اس کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ میں نے حج کے دن آخری کنکریاں زوال سے پہلے ماری، اگر آپ نے جانا تھا اور زوال سے پہلے ماری تو کوئی دم نہیں، جانا وانا نہیں تھا، جان چھڑائی تھی کہ جلدی نکلیں بھاگے مینا سے، تو پھر دم پڑ گئی۔ اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر منڈا لیا، اگلے دن دوسرا عمرہ کیا تو سر تو مونڈا جا چکا، چاہے مونڈا جا چکا ہے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے گنجا ہو اس کو بھی اس طرح پھرانا پڑے گا، نہیں پھرائے گا دم پڑ جائے گا۔ عمرے کے لیے کوئی طواف وداع نہیں ہوتا، کرو تو افضل ہے، طواف زیارت تو حج میں ہوتا ہے۔ کسی مسلمان ملک کا نظام جو ہے وہ سود پر چلتا ہے، آپ کوشش کریں بچنے کی، آپ نہ کھائیں، باقی دنیا جانے، دنیا کا کام جانے، آپ سود نہ کھائیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھرانے کو بچائیں، اپنے محلے کو بچائیں، اپنے کاروبار کو بچائیں۔ نمازیں جو رہ گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ کے حق ہیں، اللہ معاف کر دے، اس کے بعد جتنا ہو سکے پڑھتے رہو، نفل کے بجائے وہ قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتا ہے، ماں باپ کی عمرہ کرو، جو کچھ کرو سب جائز ہے۔ بعض لوگ حرم میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے، پڑھتے ہیں تو لوٹاتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے اندر چونکہ وہ بدعت و شرک کے جراثیم کھڑے ہیں نا، وہ ان کو جماعت میں آنے نہیں دیتے، دعا کرو اللہ پاک ہو جائیں تو پھر آئیں گے نا۔